شخص آپ کے ملک کا صدر مملکت بنتا ہے، ایک دن آپ کہتے ہیں یہ تو سب سے بڑا چور ہے، اور اگلے دن آپ اس سے وزیر کا حلف اٹھاتے ہیں، تو بھائی یہ نظام احتساب بھی غیر شرعی ہے اور یہ استثناء بھی غیر شرعی ہے، آپ کے آئین اور قانون کے مطابق بنا ہوا ہے، اس کو لے کے جو کرنا ہے کرو۔ لیکن یہ سوال ہم سے وہ کرے جو اس ملک کا وفادار ہو، اس ملک کے خلاف سازشوں میں حصہ بننے والے۔ آج میں پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کے خلاف کسی مہم کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف نکلیں گے۔ یہ بگوڑا مافیا جو پاکستان، اللہ رب العزت نے پاکستان کو مئی میں جو فتح دی ہے اور جو کامیابیاں دی ہیں، جو نصرت دی ہے، یہ تو کہتے تھے جنگ ہی نہیں ہوئی۔ ذرا نکال لیں یہ جو بگوڑے ہیں ان کا ریکارڈ، یہ تو کہتے تھے جنگ ہی نہیں ہو رہی، یہ تو ڈرامہ ہے۔ آج پوری دنیا آپ کو ایک فاتح قوم اور ایک فاتح فوج کی طرح دیکھ رہی ہے۔ امریکی صدر کہتا ہے کہ میرا پاکستان کے آرمی چیف سے ملنا اعزاز ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، یہ بہت بڑا، ہر مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے۔ پھر بے بنیاد پراپیگنڈا کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اسرائیل کی حمایت کے لیے فوج بھیج رہے ہیں، کون تسلیم کر رہا ہے؟ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کی پالیسیاں یہ چند لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں ان کے کہنے پر بنائی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی پالیسیوں کا حق بنانے کا پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پارلیمان کو ہے۔ اگر انتخابات کی بات ہے تو کیا 2018 کے انتخابات بہت صاف شفاف تھے؟ 13 کے بہت صاف شفاف تھے، 8 کے بہت صاف۔ نکال لیں اپنی تاریخ۔ اس جمہوریت کو سیاستدانوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے فوجیوں کی نسبت، ریکارڈ نکال لیجئے گا۔ لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن اگر پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان اور سپہ سالار کے خلاف آواز بلند کریں گے تو جواب دیا جائے گا آپ کو۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ 8 اسلامی ملک ہم نے اپنے سامنے تباہ ہوتے دیکھے ہیں۔ اس کی وجہ فوج اور قوم میں تقسیم تھی۔ لیبیا، قوم اور فوج کو تقسیم کیا، آج وہاں پر مکان موجود ہے، مکین نہیں ہے۔ لبنان، عراق، یمن، شام، آج تو اللہ تعالیٰ نے اہل شام کے لیے بہاریں ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آئی ہیں۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے اہل شام نے۔ افغانستان، آپ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی وہی کھیل کھیلا جائے، اور بہت شور ہے جو میں نے کنونشن سینٹر میں کہا کہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ وہ جی حافظ صاحب نے سپہ سالار کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی، بھائی آپ جا کے مودی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہم تو پاکستانی فوج کے سپہ سالار کے ہاتھ پہ ہی بیعت کریں گے نا۔ پاکستانی قوم جب جہاد کا وقت آئے گا، دفاع کا وقت آئے گا، کوئی بھی پاکستان پہ حملہ آور ہوگا تو وہ کس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی؟ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہو کے جہاد کرے گی؟ کس کے ساتھ کھڑی ہو کے دفاع کرے گی؟ اپنی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ۔ آپ کو مودی مبارک، آپ مودی اور مرزا مسرور کے ساتھ جا کے کر لیجئے گا۔ ہمیں تو حافظ عاصم کی قیادت میں جہاد کے میدان میں اگر ضرورت پڑتی ہے ہم حاضر ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور استحکام کے لیے
पाकिस्तान का मेहराब व मिंबर, मदारिस के तलबा, असातिज़ा, वो हर वक्त हाजिर है। आज अफगानिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल, अफगानिस्तान के उलमा की तरफ से जो एलामिया आया है, हम उसको खुशाइंद करार देते हैं। हम समझते हैं ये मुस्बत सिमत पे कदम है। अब अफगान अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उस पर अमल दरामद कराए। किसी को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती है, और ना ही किसी को पाकिस्तान से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की इजाजत दी जा सकती है। जब हम ये कहते हैं, देखें, अफगान उलमा के एलामिये में दो बातें की गई हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई जारहियत कबूल नहीं, तो हम भी यही कहते हैं कि अगर आपको अफगानिस्तान में कोई जारहियत कबूल नहीं, हमें पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी कबूल नहीं। इसमें कोई तजाद है? आपको अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कबूल नहीं, जारहियत कबूल नहीं, हमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जारहियत कबूल नहीं। आप कहते हैं आपकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हम भी यही कहते हैं। तो आइए फिर इख्तिलाफ किस बात का है, इस पर अमल दरामद करें, आगे बढ़े। हम शुक्रगुजार हैं तुर्की के, कतर के, मुमलिकत सऊदी अरब के, जिन्होंने बातचीत के दरवाजे खोले, कोशिश की है, और हमारी कोशिश यही है कि इस खित्ते में अमन आए, और उसके लिए पाकिस्तान ने कभी भी अमन से राह फरार इख्तियार नहीं की। पूरे मुल्क के अंदर निज़ाम खिलाफत राशिदा कॉन्फ्रेंसों, सेमिनार का इनेकाद शुरू किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आज से उसका आगाज हुआ है, कल फैसलाबाद में है, फिर गुजरांवाला में, कराची में, पूरे मुल्क के अंदर। और हम आवाम को बताएंगे कि पाकिस्तान का असल निज़ाम वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों से अपील करते हैं कि वो आपस में मिल बैठे। पाकिस्तान को दिफाई तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत मजबूत बनाया है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर और दाखिली तौर पर मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। आपस में बातचीत का रास्ता खोलें, आपस में गुफ्तगू करें, और गाली गलोच का जो गिरोह है, ये फितरा है, गाली गलोच जो है ये नहीं चाहता कि इस मुल्क के अंदर अमन आए, क्योंकि अगर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मौक़े हक में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान का आईन व कानून सबको बराबर के हुकूक फराहम करता है। हमें सच और हक के साथ रहना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की बेपनाह कुर्बानियाँ हैं, हमें उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।